مسئلہ تو ابھی رہنے دینا. اب جو کچھ پڑھا گیا نا کہ دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں اور تکلیفیں ہوتی ہیں لوگوں کو، اس سے جو پریشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں سب کچھ جانتے بوجھتے لوگوں کو ان مصیبتوں میں ڈالتا ہے. کبھی زلزلے ہیں، کبھی کوئی بیماری طاعون وغیرہ پھیل جاتی ہے، غرق ہو جاتی ہیں آبادیاں. تو اللہ تعالیٰ کا کیا کام اٹکا ہوا ہے ان کے بغیر کہ وہ ایسی مصیبتوں میں لوگوں کو ڈالتا. اس بارے میں سوال اس نے کیا تھا نا کسی نے، وہ پہلے خط کا ٹکڑا جو مولانا نے لکھا کہ ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا کہ وہ بیچارہ بے قرار تھا، دوائی کے لیے منہ کھولتا تھا، تڑپتا تھا، ماں باپ کے سامنے وہ مر گیا. پھر تو اس آدمی کے ذہن میں پریشانی پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، بڑا مہربان ہے بندوں پر، تو ایسے مصائب کیوں نازل ہوتے ہیں. تو اس کے جواب میں مولانا نے جو لکھا نا وہ آپ لوگوں نے سنا. اس پر کوئی سوال کرنا چاہیے نہیں، یا اس کے بارے میں بیان کرنا چاہیے. کوئی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ذرا فلسفیانہ انداز میں مولانا نے سمجھایا نا. بات یہی وہ جو کہتے ہیں نا کہ انسان کا کیا آگے آتا ہے، بچے نے کیا کیا تھا اس کا آگے کیا آیا، ایسے سوال کرتے ہیں. ہاں سوال بہت پیدا ہوتے. مولانا نے کہا کہ باقی ایسے حالات جب آتے ہیں تو پھر بڑی پریشانی ہوتی ہے لوگوں کے اندر، یہ سوالات جنم دیتے ہیں. اور اسی لیے کچھ لوگ تو پھر دیر یہی ہو جاتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں، اندھا دھند یہ سب کچھ ہو رہا. کچھ کہتے ہیں اگر ہے بھی تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کھیل اس نے بنایا ہوا، کو مرے کو جیے، وہ تماشا دیکھتا ہے، اس کو کوئی نہیں. لوگ مر رہے ہیں وہ ہنستا ہے، جیسے اولمپس کے دیوتا یونانی سمجھتے تھے کہ وہ پہاڑوں پر بیٹھے ہیں، تکلیفیں دے دے کے لوگوں کو نا وہ تماشا دیکھتے ہیں کہ یہ تڑپتے ہیں تو انہیں خوشی ہوتی ہے. معاذ اللہ اس طرح کے وہم اللہ کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں اور ان سے بچنا ہے بڑا مشکل. مصائب جو ہے نا وہ آدمی کو ہلا دیتے ہیں. اتنی میں دعائیں بھی کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، وہی میری نہیں سنتا. تو مولانا نے اس پر یہ کوتا نظری پھر لکھا کہ انسان کی نظر چونکہ بہت محدود ہے، یہ تھوڑی دور تک دیکھتا ہے، صرف اپنا نفع نقصان دیکھتا ہے. پورے جہان کا نظام اس کے سامنے نہیں کہ دنیا اللہ کیسے چلا رہا اور کیا کیا اس میں مسئلے. اس لیے پریشانی ہوتی. اس کے لیے دنیاوی حکومت کی مثال بھی دی نا کہ جو جھونپڑی میں بیٹھا ہوا اگر بادشاہ کے احکام کرے کہ حکمران کیا کر رہا ہے، حالانکہ اس جیسا آدمی ہے، مگر چونکہ اس کے پاس ساری فائلیں ہیں، وہ جانتا ہے کیا کرنا، کہ یہ دیہاتی نہیں جانتا، پریشان ہوتا. تو مثالیں دے دے کر سمجھایا مولانا نے یہی ہے کہ جو کچھ اللہ کرتا نا اس میں بہتری ہوتی ہے. اگر وہ چیز بہتر نہ ہو تو اللہ کو کیا مجبوری، کیا، مگر اس بہتری کو سمجھنا ہمارے بس میں نہیں. اس کے سامنے سارا جہان ہے، ازل سے ابد تک، عرش سے تحت ثری تک، وہ ساری چیزوں کو ملا کر دیکھتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنے حساب سے روتے چلاتے رہتے جی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایک مرتبہ آدمی ایمان لے آئے نا اس دنیا کو دیکھنے کے بعد کہ جو اس جہان کا خالق ہے، مسئلہ نہیں حل ہوتا جب تک ہم مانے نہ کہ وہ عالم بھی ہے. ورنہ اتنے بڑے جہان کو جو جانتا ہی نہیں سنبھال کیسے سکتا. حکیم اور دانا بھی ہونا چاہیے، رحیم بھی ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں جب اجمالاً مان لے اور دل میں جما لے تو پھر ایک ایک بات پر اعتراض کی بجائے نا وہ راضی ہو جاتا، بے شک وہ کتنی تکلیف آئے. یہ دنیاوی مثال ایسے سمجھیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے پاس آپریشن کے لیے جاتے ہیں، یہ اعضاء کاٹتے ہیں، ٹیکے لگاتے ہیں، بڑی تکلیفیں دیتے ہیں مریض کو، مگر کیونکہ ہمیں یقین ہوتا کہ یہ خیر خواہ، یہ برا نہیں کر رہا ہے، اس میں بہتری، اگر اس کے بغیر گزارا ہوتا تو یہ ضرور کوئی اور راستہ اختیار کرتے. تو ہم عضو کا کٹنا بھی جو قبول کرتے ہیں، بلکہ لوگ پیسے دے دے کر آپریشن کراتے ہیں اس لیے کہ ڈاکٹر بھلائی کر رہا ہے. یہ انسان کی بات ہے، حالانکہ وہ ہو سکتا ہے دشمنی بھی کرے انسان، کسی سے مل جائے اور نقصان سے، مگر عموماً یہی سمجھاتا ہے کہ خیر خواہ بہتری کر رہا. تو جب انسان کے بارے میں ہم یہ یقین رکھتے ہوئے راضی رہتے ہیں کہ اگر یہ کاٹ بھی رہا نا تو بہتر کر رہا، ورنہ پورا جسم خراب ہو جاتا. تو اللہ پر اگر ہم یقین کریں کہ جس نے ہم میں تھوڑی تھوڑی یہ عقل پیدا کی ہے مہربانی پہ، وہ آپ کتنا بڑا رحیم اور مہربان ہوگا. جی بالکل کاشف بیٹا، جو آدمی اللہ کو مانتا ہے نا، جو سچ مچ اللہ ہے، اپنانا کو گڑا ہوا کہ اس کے بارے میں اس کا تصور صحیح نہیں، جو واقعی اللہ ہے نا اس کو جو سمجھتا ہے نا اس کے ذہن میں پھر کوئی اشکال اور شبہ پیدا نہیں ہو سکتا. کیونکہ
برائی یا غلط کام یا تو آدمی حاجت کی وجہ سے کرتا ہے، اس کا کوئی کام اٹکا ہوا ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے اس لیے جھوٹ بولتا ہے، ظلم کرتا ہے، یا محتاج ہوتا کہ اس کی کوئی حاجت جو ہے نا وہ اٹکی ہوئی ہوتی، یا بے بس ہوتا کہ اس کے کنٹرول میں نہیں، معاملہ لاچاری سے ہو گیا، کسی نے زبردستی اسے کرا دیا یا خود بخود ہی ہو گیا، وہ پھر قادر نہیں ہوتا۔ یا تیسری بات ہے کہ وہ علم نہیں رکھتا کہ یہ اچھی بات ہے یہ بری، یا علم ہوتا ہے جو حکیم صاحب نے بڑا حکمت بہت ہر چیز کو ہم جانتے ہیں مگر وہ جہاں رکھنی چاہیے نہیں رکھا، حکمت الگ چیز ہے، علم ہوتا ہے کہ یہ یہاں رکھنی چاہیے مگر نہیں کہ رکھتے، بیوقوف ہوتے ہیں یا لاوبالی اور آوارہ آدمی ہوتے ہیں، اور کبھی اتفاقی یا چیز ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، علم نہیں اس سے نہیں ہوئی اچانک ہوگی۔ یہ چاروں باتیں اللہ کے بارے میں غلط ہیں کہ نہ وہ محتاج ہے کہ وہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے اس کو مل نہیں رہی اس لیے وہ غلط کام کرتا، نہ اس پر کسی کا دباؤ ہے کہ وہ مضطر اور لاچار ہے کہ زبردستی کو اسے کرا دیتا، نہ یہ ہے کہ اس کو علم نہیں، وہ تو ذرے ذرے کو جانتا کہ کس میں تکلیف ہے یہ نہیں، اور حکیم بھی ہے، سفیہ اور بیوقوف نہیں، وہی کرے گا جو مناسب ہوگا۔ یہ چار صفات ایسی ہیں کہ ان پر آدمی دل کو ٹکا لینا، جو اور اگر اللہ میں ہے نہیں جس کو بولا تو اس کو اللہ ہی نہ مانے، چھوڑے اس کو بت کو، اور اگر باقی اللہ جو خیر کا مجسمہ لہ الاسماء الحسنی خوبیوں کا ہی پیکر ہے، تو اس میں لازماً یہ ہے کہ وہ غنی ہے، کوئی کام نہیں اس کو کہ یہ اٹکا ہوا میرا کام میں تنگی دوں لوگوں کو، علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، رحیم بھی ہے، بے بس بھی نہیں ہے، پھر وہ فرشتوں والی بات کر دیتا، وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ جب انہوں نے سوال کیا کیوں بنا رہا آدم کو، اللہ نے کہا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو کیسے ادب سے انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وہ نمونہ اللہ نے دے دیا کہ ٹھیک ہے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کیوں، مگر طریقہ پھر یہ ہے کہ تم مان لو سبحانک، تو غلط کام نہیں کرتا، تو بے عیب اور پاک۔ ہم اگر اعتراض کرتے ہیں یہ سوال پیدا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں چونکہ پورا علم نہیں ہوتا، زمین و آسمان کے سارے راز ہمارے سامنے نہیں، اس لیے ہم پریشان ہوتے ہیں، جو تو بتایا اس کا پتہ، باقی ہم یقین رکھتے ہیں انک انت العلیم الحکیم، انا ہے پھر کاف ہے پھر ضمیر جو ہے نا فصل کی انتا دوبارہ لایا، بے شک صرف تو ہی ہے جو العلیم الحکیم، دونوں صفتیں مثبت، ہر وقت ہر شے جانتا ہے، ہر وقت صحیح کام کرتا ہے۔ یہ ایمان فرشتوں والا اللہ نے کہا دل میں بٹھا لو، آرام پاؤ گے، ورنہ قدم قدم پر کہو ڈاکٹر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا بیوقوف ہم نے ہمیں یاد کیا، ہم جانتے ہیں کہ مریض کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، ایک انسان ڈاکٹر، تو اللہ کے بارے میں اعتراض کر، یہ فرشتوں کی بات ہے، بہت پیاری بات ہے کہ آدمی یہ مانے کہ تو غلط نہیں کرتا، یہ تو اطمینان۔ ہمارے سوال صرف لا علمی سے پیدا ہوتے ہیں، ورنہ ہمیں پورا یقین ہے کہ صرف تو ہی ہے جو ہر راز کو جانتا ہے اور جو مناسب کام ہوتا ہے وہ کرتا ہے، ورنہ یہ سوچ ساچ کر پریشانیاں نہیں حل ہوتی۔ اور جیسے مولانا نے بھی یہ اشارہ کیا، مولانا امین حسن اسرائی صاحب نے بھی حقیقت آئی میں کہ دنیا میں جو شر ہے وہ خیر کی خدمت کے لیے ہے، اس شر کے بغیر خیر پیدا نہیں ہوتا، وہ خیر شر نہیں اللہ چاہتا، مگر وہ شر اگر سمجھے نا ہے نہیں تو وہ خیر نہیں پیدا ہو سکتا، جو اتنا بڑا خیر ہے، مثلا ابلیس ہی ہے، ابلیس سب سے بڑا شر ہے، مگر ابلیس کو اگر ہم سمجھیں وہ نہ ہوتا تو یہ نیکی کی ساری رونق ہی ختم ہو جاتی، نیکی تو نیکی ہے ہی اس لیے کہ مقابلے میں وہ ہے، تو پھر ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں نیک کراتے ہیں، اگر مقابلے میں کوئی پہلوان، بھائی اسی لیے رستم زمان بنتا نا، کسی کو اس نے گرایا، اگر مقابلے میں پہلوان ہی نہ ہوتا یہ رستم زمان کیسے بنتا؟ اب نیکی جو ہے وہ اس لیے ہے کہ ابلیس کا ہم مقابلہ کرتے ہیں، اگر صرف نیکی نیکی ہوتی سب کو وہ کرنی پڑتی کیا قدر ہوتی اس کی؟ وہ شر جو ہے یعنی معصیت اور گناہ نیکی کی خدمت کے لیے، اب نیکی فرضی نہیں ہو سکتی اگر وہ برائی ساتھ نہ ہو، کوئی چارہ ہی نہیں۔ یہی مولوی صاحب نے کہا کہ اگر کوئی صورت ممکن ہوتی کہ ان مصیبتوں سے بچ کر دنیا کو چلایا جا سکتا اللہ ضرور وہی کرتا، وہ تو حکیم دانا ہے، مگر نہیں نا، جو سوچیں گے یہ ساتھ ہے لازمن ہے۔ جی